اور دوستو، کچھ دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے، پھر آپ کا بچپنا، آپ کی رضاعت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے اور مدینے کی زندگی جو بچپن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے غرض سے سفر کرنا، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کا سفر فرما کر واپس مدینے کی طرف لوٹتے ہیں، جس میں سارے قافلے والوں کو جو نفع ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ہی اس کا ڈبل نفع کما لیتے ہیں۔ یعنی یہ تجارت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تجارت تھی، اور اس پہلی تجارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلے کے پرانے تاجر تھے ان سے ڈبل نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا۔ پھر اس سفر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، دوستانہ تعلق تھا، یہ سارا واقعہ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سنایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، یہ ساری چیزوں کے تعلق سے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس معتبر اور اس بابرکت، اس مبارک شخص سے میں نکاح کیوں نہ کر لوں۔ یہ خواہش پیدا ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو منتخب کیا کہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح پر آمادہ کرے، تیار کرے۔ اب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ جوان ہیں، آپ نکاح کے لائق ہیں، آپ کی عمر نکاح کی ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈائریکٹ بات نہیں کی، نکاح کے تعلق سے بات کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ میں میرے چچا ابو طالب کی کفالت میں ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، میں غریب ہوں، کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں کہا حضرت خدیجہ سے میں بات کر رہی ہوں، بلکہ انہوں نے اشارتاً کہا کہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور خاندان بھی چھوٹا موٹا خاندان نہیں، بڑی عزت والا خاندان ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تیار ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں، میں خدیجہ کے تعلق سے بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ تو کہاں، اور میں ایک غریب آدمی، اور خدیجہ بڑی مالدار عورت، وہ کیسے تیار ہو جائے گی؟ تو پھر بات کو سمیٹتے ہوئے اس عورت نے کہا کہ مجھے خود خدیجہ نے بھیجا ہے کہ آپ سے اس بارے میں بات کروں
سفر تیار کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور چند احباب کو لے کر، جس میں حضرت حمزہ بھی موجود تھے، اپنے چند احباب کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ خدیجہ کے کچھ بڑے بڑے لوگ، جس میں ورقہ بن نوفل بھی وہاں اس نکاح میں شریک ہوتا ہے، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھتے ہیں۔ نکاح کے بعد ورقہ بن نوفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات یعنی قصیدہ پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ دوستو ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا لڑکا 25 سال کی عمر کا ہو تو کیا ہم کسی 40 سال کی بوڑھی عورت سے ہمارے لڑکے کا نکاح کر دیں گے؟ اور وہ بھی پہلا نکاح۔ ذرا ہم کو ہی سوچنے کی ضرورت ہے، جب ہم اپنے 25 سال کے لڑکے کا نکاح کسی 40 سال کی بوڑھی عورت سے کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا؟ پھر اس واقعے پر غور کیجئے کہ پیغام اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا، نکاح کا پیغام اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ راضی ہو جائیں۔ پھر جب نکاح ہوا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، دونوں شوہروں سے بچے تھے۔ ایسی عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی یعنی زندہ رہی، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی۔ کس کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ دوستوں میں کہوں تو گستاخی ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کوئی داغ نہ لگے اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو 50 سال کی عمر تک، 25 سے 50 سال کی عمر تک جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا ہے، تو خیال کرو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہش تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے پجاری تھے؟ نہیں دوستو، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، جس وقت تہمت لگی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے تعلق سے غم زدہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عمر، عائشہ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، مجھے غلام کو اس میں دخل اندازی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ نے پوچھ لیا ہے تو میرا بھی فرض پڑتا ہے کہ کچھ سوالات میں آپ سے بھی کر لوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے حبیب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی نکاح کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کوئی نکاح کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ کی تصویر مجھے دکھائی ہے کہ دیکھو اس عورت سے نکاح کرو، اس لڑکی سے نکاح کرو. کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا. کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا پیغام تھا. کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کا پیغام آیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے. تو ایک ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا اے میرے حبیب جو مکھیاں گندگی سے اڑتی ہیں، جو مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں، کیا کبھی وہ مکھی آپ پر بیٹھ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کبھی یہ گندی مکھی مجھ پر نہیں بیٹھ سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، جب یہ گندی مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی تو کسی اور گندی عورت کو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے بستر پر گوارا کرے گا؟ یہ جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کی آیتیں قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر اتار دیتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو دوستو یہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح 11 نکاح کیے 11 نکاح میں ایک نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ساری عورتیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بوڑھی عورتیں تھیں، بوڑھی، اور کسی کے ایک شوہر انتقال کر چکے تھے، کسی کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیبر کے سردار کی لڑکی ہے. یہ خیبر کے سردار کی لڑکی ہے، ام المؤمنین ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اہلیہ ہے. خیبر کے سردار سے لڑائی ہوئی تو خیبر والے ہار گئے، مسلمان جیت گئے، جس میں بہت سارے غلام مسلمانوں کے حصے میں آئے، جس میں خیبر کے سردار کی بیٹی بھی آ گئی. اور یہ حضرت حفصہ حضرت دہیہ کے حصے میں آئی جو صحابی تھے. تو بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس جو غلام اور باندیاں آئی ہیں ان میں سے ایک خیبر کے سردار کی بیٹی بھی ہمارے پاس آئی ہے، وہ حضرت دہیہ کے حصے میں آئی ہے. چونکہ وہ سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیں، اگر آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کی وجہ سے اس سردار کو کچھ تسلی ہو جائے گی. جب یہ بات صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی وہ تو میرے صحابی دہیہ کے قبضے میں ہے، میں کس طرح اس کو بات کر سکتا ہوں. بات یہاں ختم ہوئی. صحابہ یہاں سے اٹھے، حضرت دہیہ کے پاس پہنچے. حضرت دہیہ سے کہا کہ آپ کے پاس جو باندی ہے یہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہے، اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بنا دی جائے تو اس سردار کی کچھ ناک نونچی ہو جائے گی.
دشمنوں کا بھی کتنا خیال کہ سردار کی ناک کچھ اونچی ہو جائے گی کہ میری بیٹی بھی کسی سردار کے پاس ہے، کسی بادشاہ کے پاس ہے، کسی بڑے کے پاس ہے، اس کی ناک کچھ اونچی ہو جائے گی. تو حضرت دہیہ نے کہا یہ باندی کیا ہے، میری جان پہ اگر حاضر کرنے کا حکم دیا جائے تو میں اپنی جان پہ حاضر کر دیتا ہوں. پھر حضرت دہیہ نے کہا کہ خدا کا کرنا بھی ایسا ہوا ہے کہ باندی تو میری ہے لیکن میں نے اب تک اس کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیسی ہے. اللہ اکبر. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ کا نظام. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی کے قبضے میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور نکاح کر لیا. نکاح کے بعد دیکھا کہ چہرے پہ داغ ہے. کس کے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ داغ ہے. سردار کی بیٹی ہے اور اس کا شوہر بھی سردار، باپ بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داغ دیکھا تو پوچھا یہ داغ کیسا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے تعلق سے نہ پوچھے تو بہتر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو کہا کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دوں، میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند نیچے اترا، آسمان سے چاند نیچے اترا اور آ کر میرے بستر میں سو گیا. جب میں نے یہ خواب میرے شوہر کو بادشاہ کو سنایا تو اس کو غصہ آیا اور کہا کہ تو محمد کی بیوی بننا چاہتی ہے. وہ سمجھ گیا تھا کافر، تھا تو کافر، لیکن چاند کی مشابہت اس دور کے اندر تھوڑی سی بھی متشابہت کسی سے ملتی ہے، مشابہت کسی سے ملتی ہے، وہ تو صرف اللہ کے نبی تھے. تو وہ کافر بھی سمجھ گیا کہ اگر چاند سے کسی کو مشابہت کی جاتی ہے تو صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بھی سمجھ گیا اور ایک تھپڑ ایسے رسید کیا کہ چہرے پر نشان بن گیا. بتاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی؟ یہ نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی؟ نہیں، کوئی نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہش کے بل پر نہیں کیا، اپنی خواہش کے بل بوتے پر، اپنی نفسانی خواہش سے نہیں کیا. پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امہات المؤمنین، میرے اور آپ کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، میری اور آپ کی اماں جان حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سردار تھا بنو مستلق، ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، اس کا سردار نظر بن حارث، ان کی بیٹی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. نظر بن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتا تھا. مقابلہ ہوا اللہ کے نبی میں، نظر بن حارث میں مقابلہ ہوا. نظر بن حارث ہار گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیت گئے. تو اس خاندان کی بہت ساری عورتیں صحابہ کے حصے میں آئی اور یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی رکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ سردار کی بیٹی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہ اب جو لوگوں کی باندیاں ہمارے پاس ہیں ان کا تعلق اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے. اب نظر بن حارث کا خاندان اللہ کے نبی کے دشمن کا خاندان نہیں، اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اس لیے کہ نظر بن حارث کی بیٹی اب اللہ کے نبی کی نکاح میں ہے. یہ سوچ کر 100 لڑکیوں کو آزاد کر دیا صحابہ نے. اللہ کے نبی کی خاندان کسی لڑکی کو ہم لوگ باندی بنا کر نہیں رکھ سکتے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی نکاح اپنی نفسانی خواہشات پر نہیں کی. 11 نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. 2 حضرت خدیجہ ایک اور ایک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. اب 9 بیویاں ہیں. کتنی بیویاں ہیں؟ 9 بیویاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مسلمانوں سے کہا اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو, آپ کو نکاح کی طاقت ہے, 2 عورتوں سے نکاح کرو, 3 عورتوں سے نکاح کرو, 4 عورتوں سے نکاح کرو. ایک کو آپ نے طلاق دے دی یا ایک انتقال ہو گئی, آپ کے پاس 3 بیویاں ہیں اور ایک نکاح کر سکتے ہو, آپ کو اجازت ہے. 2 بیویوں کو آپ نے طلاق دے دی یا آپ نے یا ان کا انتقال ہو گیا, 2 بیویاں آپ کے پاس ہیں, آپ اور 2 نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ کے حق میں جو عورتیں تھی وہ آپ کو دے دی گئی. اس کے بعد آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی پر حکم, صحابہ کو آزادی, کس کو چاہے چھوڑ دو, کس کو چاہے نکاح کر لو. 4 ہمیشہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تمام مسلمانوں کو اجازت, 4 اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. 3 کو چھوڑ دو, کسی اور نہیں, 3 کو لے کے آؤ. 4 کو چھوڑ دو, کسی اور 4 کو اپنے ساتھ لے کے آؤ. لیکن اللہ کے نبی پر حکم, جو آپ کے پاس جو عورتیں ہیں یہ امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں, سب سے خوبصورت عورتیں ہیں, بہت اچھی عورتیں ہیں. آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ کا نکاح کا کھوٹا کس کے اوپر حکم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا عَسَىٰ رَبُّكُمْ إِن طَلَّقْكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ, کہ آپ کی امت کی بہترین عورتیں ہیں. بہترین عورتیں کسی کے عشق میں نہیں پھنستی. تو پاک ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرآن کے اندر ایک حکم ہے, کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی. اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا. دونوں کی نہیں جمی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں, گزارو, چھوڑنا نہیں. لیکن کئی مرتبہ آنے جانے کے بعد پھر بھی نہیں جمی. ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرے حبیب, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی, پھوپھی کی بیٹی تھی, بڑی تکلیف ہوئی. پھر اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی سے کرنا چاہتے تھے. جب پیغام بھیجتے ہیں تو حضرت زینب کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی پر نہیں بلکہ میں میرا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. پھر کچھ ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے کمرے میں گھس جاتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کس طرح, میرے ایک نبی ہیں آپ یہ غلط کام نہیں کر سکتے, کس طرح میرے کمرے میں داخل ہو گئے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سناتے ہیں فلما قضى زيد منها طرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا. آپ میری بیوی ہیں, غیر نہیں, آپ میری بیوی ہیں.
تو دوستو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش پر نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خیال تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میرا نبی 11 نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 نکاح کا انتظام کیا۔ پھر جب اللہ کی مرضی نہیں تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو روک لگا دیا کہ اب اس کے اوپر آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی مرضی تھی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کو آپ کی مرضی پر گزارے ہیں۔ تو دوستو باقی اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اسی طرح اور واقعے پر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو